اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ایک نام نہاد عالم اور ایک وہابی مولوی کی قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ کے خلاف کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، جس کا اب تک کسی نے بھی پراپرلی ریبرٹل نہیں کیا، کیونکہ کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں قبلہ نے خود اس پر جواب دیا تھا، لیکن اس بندے کو خاص طور پر سرٹیفائی نہیں کیا، جسے بڑی آگ تھی کہ کسی طرح ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ تعالیٰ پر کفر کا فتویٰ لگ جائے۔ بہرحال وہی جو عموماً ان لوگوں کی ساری کارستانی ہوتی ہے کہ شیعہ تو گھوڑوں کے پجاری ہیں یا پھر یہ یا وہ ہے، جیسے بریلوی حضرات کو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مزارات کے پجاری ہیں، ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں وہابی حضرات کے شیعہ گھوڑوں کے پجاری ہیں۔ خیر، وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں یہ مولوی توصیف الرحمان وہابی کی ویڈیو کی طرف۔ قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ کے بھی اس کلپ کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے صرف وہابی اکابرین کی کتابوں سے یہ بات ثابت کریں گے کہ یہ اصلاً بات تھی کیا، اسے گھمایا کس طرح گیا، اور ایک ایک چیز کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے کس طرح چھپایا گیا وہابیوں کی طرف سے۔ بسم اللہ۔ کراچی کا ایک ضمیر ہے جس کا ضمیر مرا ہوا ہے، لیکن وہ نام کا ضمیر ہے۔ کہا پاکستانیوں، تم 14 اگست کو نعرہ لگاتے ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تمہارا نعرہ غلط۔ تم کہتے ہو پاکستان مملکت خدا داد ہے، اللہ نے بنائی ہے، نعرہ غلط۔ صحیح نعرہ کیا ہے؟ کہ مجھ سے پوچھو، صحیح نعرہ یہ ہے کہ جو محمد علی جناح تھے نا، ان کی دادے کے گھر بچے پیدا ہوتے مر جاتے، پیدا ہوا مر گیا، 11 بچے مر گئے، 12واں جب ہوا وہ بھی مر جاتا، تو وہ دادی آ کے دلدل کے کان میں کچھ بول کر گئی، پھر جو پیدا ہوا وہ نہیں مرا، وہ جناح صاحب تھے، وہ نہیں مرا، وہ جوان ہوا، پروان چڑھا، پھر اس نے پاکستان بنایا۔ تو کہا اسی لیے میں دیکھتا ہوں عاشورے میں عورتیں آتی ہیں، دلدل کے کان میں کچھ کہتی ہیں، 9 مہینے میں گود ہری ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنی زبان کو بڑا کنٹرول کرتے ہیں، جی ذاکر صاحب ہماری زبان نہ کھلواؤ، ہم گودیں ہری ہونے کے سارے قصے جانتے ہیں تمہارے، ہم سارے قصے جانتے ہیں، تمہارے گھر کے بھیدی ہیں، زیدی ہوں، اور زیدی تو ویسے بھی تمہیں سے آئے ہیں، ہمیں نہ چھیڑو، گودیں ہری ہو جاتی ہیں۔ کہا محمد علی جناح نے پاکستان بنایا، تو اصل میں پاکستان ذوالجناح نے بنایا ہے، اللہ نے نہیں بنایا۔ کہا جب حسین کا گھوڑا پاکستان بنا سکتا ہے تو حسین رب کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ نعرہ نہ لگایا کرو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، بلکہ نعرہ یہ لگایا کرو پاکستان کا مطلب کیا ذوالجناح، ذوالجناح۔ پہلے ذوالجناح نے بیٹا دیا قائد اعظم کی دادی کو، ذوالجناح سے بات چلی، پاکستان پہ ختم ہوئی، تو پتہ چلا پاکستان ذوالجناح کے سموں کا صدقہ ہے، گھوڑے کا صدقہ، گھوڑے کا صدقہ۔ ارے اب جملہ سن لو، چونکہ ذوالجناح کی وجہ سے یہ ملک بنا، پورے ملک کی آبادی کو ذوالجناح کے سموں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ جھوٹے ہو، خدا داد نہیں ہے، خدا نے یہ ملک نہیں دیا، گھوڑے نے دیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ ذوالجناح۔ پاکستان کا مطلب گھوڑا، پاکستان کا مطلب بلبل، پاکستان کا مطلب ہائے حسین، کیا حسین؟ دلدل کی وجہ سے، ذوالجناح کی وجہ سے، بڑا شریف گھوڑا تھا، قائد
कायदे आजम की दादी की सुन ली, तभी तो औरतें कान में दुलदुल के जाने क्या बातें करती है और साल भर में पूरी हो जाती है। अरे हुसैन का सभी का घोड़ा जब दुआएं पूरी कर देता है तो हुसैन क्या है जो रब बन जाते। ये घोड़ों के पुजारी, ये पत्थरों और मनकों के पुजारी। जी सामईन गिरामी क़द्र, डेफिनेटली आपने वाबी मौलवी की वीडियो देख ली होगी। वही ये घोड़ों के पुजारी, ये सिक्कों मनकों के पुजारी, तो पता नहीं क्या क्या। वैसे और खूब। पहले तो सामीन मैं किबला ज़मीर अख्तर नकवी रहमहुल्लाह ताला की अपनी किताब से ये बात वाज़े करना चाहूँगा कि ये किबला ने जो वाक़या कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की दुनिया में आमद का लिखा है, ये कहाँ से उन्होंने नकल किया और इसका बैक स्टेज जो रेफरेंस था वो क्या था। ये किबला की किताब ज़ुलजना मेरे हाथ में मौजूद है, रहवार सुल्तान दश्त नैनवा सल्लल्लाहु अलैहि पर। इसमें सफ़ा नंबर 3 पर इंतसाब में बिल्कुल स्टार्ट में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम उन्होंने बिल्कुल वही वाक़या लिखा है, लेकिन इसके अंदर इबारत क्या है, बयान ख्वाजा हसन निज़ामी। ये ख्वाजा हसन निज़ामी का बयान है, ना कि किबला की ज़ाती इख्तरा। अब सामीन गिरामी क़द्र, ख्वाजा हसन निज़ामी कौन थे और वहाबी उलमा के नज़दीक ख्वाजा हसन निज़ामी की क्या हैसियत थी, मैं आपके सामने इसकी वजाहत रख दूँ। ये मेरे हाथ में अबुल कलाम आज़ाद साहब की ख़ुतूत आज़ाद किताब मौजूद है इस वक्त। इसमें सफ़ा नंबर 79 पर इनके अबुल कलाम आज़ाद साहब क्या लिखते हैं जी, किसके नाम ख़त लिखा उन्होंने, ख्वाजा हसन निज़ामी के नाम। और ये ख़त आप देख सकते हैं तफसील के साथ, वो अबुल कलाम आज़ाद साहब ने उनकी तारीफ़ें की हैं, कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है, फिर जी बड़ा उनसे प्यार जताया है। खैर ये बात भी वाज़ेह है। सामीन गिरामी क़द्र, अब छूटते ही ये वाबी मौलवी साहब कहेंगे जी ये अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये एक इख्तिलाफ़ी शख्सियत हैं, हम इन्हें नहीं मानते, ये है वो है, एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। तो इस बात का भी हम जवाब दे दें। ये मेरे पास किताब मौजूद है इनके बहुत बुलंद पाया मुहक्किक अब्दुल रशीद इराकी साहब की, ये 40 उलमाए अहले हदीस। अब्दुल रशीद इराकी साहब इसमें जहाँ अकाबिर उलमाए वहाबिया का तज़किरा करें, सफ़ा नंबर 254 पे आप वाज़े देख सकते हैं अबुल कलाम आज़ाद, और कई सफ़ों पे अबुल कलाम आज़ाद साहब की उन्होंने तारीफ़ें की हुई हैं, कई सफ़हात पे पूरे चैप्टर अंदर भरे हुए हैं अबुल कलाम आज़ाद की ये तारीफ़ों के लिए। ये जी माशाल्लाह यहाँ वाइंड अप हो गया मसला, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सामईन गिरामी क़द्र, मैं अब ये वहाबी मौलवियों से पूछता हूँ कि अपने बाबों के जो मामलात हैं, अपने तुम्हारे अकाबरीन के यहाँ जो चीज़ें बयान की गई हैं, अगर वो एक शिया आलिम ने बतौर इल्ज़ाम नकल कर दिया मिंबर पे, तो अपने सारे के सारे खाते को हमारे यहाँ आके फिट कर रहे हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। चले बफ़र्ज़ मुहाल मान लिया कि नाउज़ुबिल्लाह शिया मज़हब घोड़े की पूजा करता है। अच्छा मौलवी तौसीफ़ साहब, हमने कभी किसी टांगे वाले घोड़े को जाते हुए कभी उसे सलाम किया है? क्योंकि कोई आम घोड़ा कोई आर्मी वाला लेके जा रहा हो, हमने कभी उसे सलाम किया है? वो सिर्फ़ एक निस्बत सुल्तान दश्त नैनवा के तहत हम ये सब कुछ करते हैं। और बफ़र्ज़ मुहाल तुम्हारी अगर बकवास को हम ऑन कर भी लेते हैं कि शिया हर घोड़े को पूछते हैं, तो तुम तो माशाल्लाह से इससे भी आगे निकले हुए हो। अव्वल तो ये कलाम ही तुम्हारे आलिम का है, ख्वाजा हसन निज़ामी तुम्हारे घर के, अबुल कलाम आज़ाद तुम्हारे वहाबियों के इमाम, जो ख्वाजा हसन निज़ामी के साथ प्यार और मोहब्बतें जता रहे हैं माशाल्लाह से। किबला ने अपनी तो बात की नहीं, इबारत तुम्हारी, कायद की पैदाइश का सारा मामला तुम्हारा, किबला का अंदर क्या सीन है, किबला ज़मीर अख्तर रहमहुल्लाह का, बाबे तुम्हारे, वाक़या तुम्हारा, किताबें तुम्हारी, तौसीक़ात तुम्हारी, उनका अंदर क्या अमल दखल। बफ़र्ज़ मुहाल मान लिया, सब मान लिया कि सारे इल्ज़ामात हमारे पे सादिक आते हैं, तो तुम तो इससे भी 2 हाथ आगे बढ़े हुए हो। ये सामीन इनके इमाम इब्न तैमिया की किताबुल अर्बईन मेरे पास मौजूद है इस वक्त। किताबुल अर्बईन में इब्न तैमिया ने सफ़ा नंबर 140 पर एक इबारत नकल की है कि जी, और उसके वादों की तस्दीक करते हुए एक घोड़ा रोका, यानी पाला, तो उस घोड़े का सैर होकर चारा खाना और पानी पीना, और उसका लीद और पेशाब क़यामत के दिन उसकी मीज़ान में नेकियां बन जाएंगी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम तो घोड़े की लिद और उसके मूतर के पुजारी हो। और इसकी तखरीज अगर आप देखें तो सही सनद के साथ ये इबारत मौजूद है। खुद घोड़े के लिद और पेशाब की पूजा करते हो और हमें कहते हो ये घोड़े के पुजारी हैं। इबारत भी सही सनद के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लें जी,
سامعین گرامی قدر، خود گھوڑے کی لد اور پیشاب کی یہ وہابی پوجا کرتے ہیں، اس کو نامہ اعمال میں لا کے بخششیں کروا رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ہم گھوڑوں کے پجاری ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہے، بلکہ یہ تو اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں۔ ہم تو سلطان کربلا کی نسبت سے ایک راہوار امام کی شبیہ کی تعظیم کرتے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ لدوں سے اور پیشاب سے ہی اپنی شفاعتیں کرا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، عبارت موجود ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ بس پھر یہی ہوتا ہے نا سامعین گرامی قدر، جو حیدر کرار کے منہج سے باہر چلا جائے اس کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کے نصیب میں لد اور پیشاب ہی آتے ہیں۔ خیر، اب اگلا حضرت کو بڑی آگ لگی تھی، قبلہ نے امام حسین صلوات اللہ علیہ کو رب کہہ دیا تھا، تو وابی مولوی صاحب سیکھ پا ہو گئے اس پہ کہ یہ دیکھیں جی رب کہتے ہیں یہ گھوڑوں کے پجاری یا منکوں کے پجاری، ہاں لد اور موتر کے پجاری تو نہیں ہے نا ہم، الحمدللہ تمہاری طرح۔ لذا ربوبیت کی جہاں تک بات ہے وہ بھی ہم کلیئر کر دیتے ہیں۔ امام اہل سنت عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اخبار الاخیار میرے پاس موجود ہے۔ ربوبیت اہل بیت تو ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے۔ سوری، پیج نمبر 225 225 پر حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے، قول ہے کہ میں نے رب کو مدینہ میں اس طرح چلتے دیکھا کہ آپ سرخ جبہ اور جوتے پہنے ہوئے تھے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے ابو ہریرہ کہا کہ ابو ہریرہ مسلمان ہونے جانے کے بعد یہ کفریہ کلمات کہہ رہے ہو؟ ابو ہریرہ مسکرایا اور فرمایا کہ میں نے رب یعنی سید حسن کو صلوات اللہ علیہ اس طرح دیکھا۔ اللہ اکبر! اہل بیت کو تو صحابہ بھی رب کہتے تھے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ ٹھیک ہے جی، تمہارے پہ قول جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بات یہاں بھی واضح ہے۔ سامعین گرامی قدر، اب یہ کہیں گے عبدالحق محدث دہلوی ہمارے نزدیک اختلافی شخصیت ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کا بھی جواب ہم دے دیتے ہیں۔ وہابیوں کے امام اور مناظر ابراہیم میر صاحب، ان کی یہ کتاب تاریخ اہل حدیث میرے پاس موجود ہے، اس میں غیر مقلد وہابیوں کے امام صاحب نے صفحہ نمبر 440 میں کس کا تذکرہ کیا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اپنے اکابر وہابی علماء کے اندر عبدالحق محدث دہلوی، ویسے تو بریلوی دیوبندی ساری مانتے ہیں، لیکن میں نے کہا چلو وہابیوں سے بھی عبدالحق محدث دہلوی کو منوا لیا جائے آج۔ الحمدللہ، یہ بات بھی یہاں بالکل واضح ہے۔ سامعین گرامی قدر، اب میں کہتا ہوں پیچھے کیا رہ گیا؟ جن کو خود یہ وہابی اپنے اکابرین میں مانتے ہیں انہوں نے واضح عبارت لکھی ہے، کوئی ہیل حجت نہیں، صریح قول میں تو ویسے ہی تعویل نہیں ہوتی، کہ ابو ہریرہ امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کو اپنا رب مانتے تھے، اپنا پروردگار مانتے تھے۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ کیا رہ گیا پیچھے؟ خیر، میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا، تو پہلے حضرت ابو ہریرہ پہ فتویٰ لگاؤ نا، اس سے پہلے عبدالحق محدث دہلوی پہ، اور اس سے پہلے ابراہیم میر صاحب پہ لگاؤ، کیونکہ تین سے نہ تمہاری جان چھوٹ رہی ہے نہ ہم انہیں چھوڑیں گے۔ تین کا کڑاکہ تو میں منٹ میں نکال دیتا ہوں، پھنس گیا مولوی۔ خیر، سامعین گرامی قدر، آئی تھنک اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ تعالی چاہے اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ امیر المومنین کی بارگاہ رحمت میں اس وقت موجود ہیں، ان پر کبھی بھی کسی نے انگلی اٹھائی الحمدللہ دفاع کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہے یہ ہو یا چاہے نام نہاد شیعہ مولوی ہوں۔ جزاکم اللہ، اللہ حافظ۔